دیکھیں سماج اور معاشرے کی اصلاح ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، سید عالم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ناظر امام حسن بیٹھے ہوئے صدقے کی کھجوریں آئیں، اٹھا کر کے حضرت امام حسن نے کھانا چاہا، میرے آقا نے فرمایا اے حسن اس کھجور کو منہ سے باہر نکال دو، یہ صدقہ ہے اور صدقے کا مال آل رسول پہ حرام ہوتا ہے۔ امام حسن بچے تھے، نہیں سمجھے، کھانا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے ان کے منہ میں انگلی ڈالی اور ڈال کر کے آپ نے کھجوریں باندھی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ جو کافی دیر سے آپ کے درمیان اور آپ کی موجودگی میں جاری و ساری ہے، اس پروگرام کا جو آخری وقت ہے وہ 2 بجے ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ جو متعین وقت ہے اس کے اندر ہی 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ محب مکرم حضرت علامہ مولانا انوار احمد عزیزی صاحب اور میرے بڑے کرم فرما فخر القراء حضرت قاری شاہ عالم عزیزی صاحب اور میرے بڑے عزیز حضرت حافظ و قاری دلشیر صاحب، یہ سارے حضرات ہیں اور بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے طلباء ہیں جن کو میں چہروں سے تو پہچانتا ہوں مگر نام مجھے کم یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں بیٹھنے، سننے اور سنانے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس محفل کو لالازار بنانے والے میرے بڑے ہی عزیز اور بڑے معزز، کم وقت میں جنہوں نے شہرت کی بڑی منزلیں طے کر لی ہیں، حضرت مولانا ہارون علیمی صاحب بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑی ظرافت کے ساتھ جو نقابت کا حق ادا کرتے ہیں، یہ نقیب ابن نقیب ہیں۔ ان کے والد ماجد بھی ایک شاندار نقیب ہیں اور جن کی اصلاح اور جن کے مشوروں سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور وراثت میں جوہر نقابت میرے بڑے ہی عزیز حضرت مولانا ہارون صاحب کو بھی عطا ہوا اور سب سے بڑا فیض جو ان کو ملا وہ میرے پیر و مرشد سے ملا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ میری تعریف کرتے ہیں اور جبکہ میں خود کو اس کا لائق نہیں پاتا، مگر یہ ان کی محبت ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا، ہر شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرتا، تو شاید اسی تقاضے کے تحت یہ میری بھی بہت ساری تعریفیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنائے اور آپ کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے ایک بڑے معروف خطیب نے کہا تھا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ بڑے مضبوط لوگ اور چاہے پوری رات جلسہ چلے وہ اٹھ کر کے جانے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے بنا کے کہا، یہ کہنے والے نے مجھ سے کہا، میں روایت کر رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید ٹھنڈی کے رات کے 1 بجنے کا مطلب گرمی کے رات کے 2 بج رہے، بلکہ 3 بج رہے ہیں، ابھی 1:30 سے اوپر ہو گیا، مطلب 3:30 بجے رات میں آپ بیٹھ کے جلسہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو باقی رکھے۔ یہ رات کا جو وقت چل رہا ہے بڑا مقبول وقت ہے اور ایسے وقت میں تقریر کرنے اور سننے سے زیادہ ہمیں دل میں دعا کرنی چاہیے۔ بہت کم ہی راتیں ایسی ملتی ہیں جب ہم ایسے وقت میں اپنے کریم رب کی یاد میں بیٹھے، بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ہم جگتے بھی ہیں تو موبائل پر فلمیں دیکھتے ہیں، مگر آج آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں
کہ آپ جس بارگاہ کرم میں بیٹھے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات کو کبھی نیند نہیں آتی، اس لیے کہ نیند جسم کو آرام دینے کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت داؤد علیہ السلام لطائف اشرفی جس کا مجھے پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً اس کے 45 لطائف کے ترجمہ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ 2 لطیفے اور 1 مقدمہ تحائف اشرفی کے نام سے وہ چھپ بھی چکا ہے، PDF میں موجود ہے، جس کو ضرورت ہوگی میں اس کو بھیج بھی سکتا ہوں۔ اس میں میں نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنا جو ایسے وقت میں اکثر عرض کرتا ہوں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے وہ بات کرتا ہے۔ آپ موبائل میں اگر ریچارج نہ ہو لیکن اگر کسی سے محبت ہے اس سے بات کرنی تو چاہے ابا کے جیب سے پیسہ چرانا پڑے مگر ریچارج کرنا ہے تو کرنا ہے نا۔ اشاروں میں آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہو، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بڑے ہوشیار نوجوان دکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سے بات کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو ہم اس سے بات کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت اس کائنات میں کس سے ہے؟ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا۔ اتنی تقریریں ہو گئی یار، اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سب سے زیادہ ہم اگر محبت کرتے ہیں تو اپنے خدا سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا جو پہلا حصہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، ہمارے ایمان کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ ارے کہہ دو اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں یار، گواہ ہو جائیں گے آپ کے اس کہنے پر۔ اللہ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہماری آواز ہوتی ہے لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ صوفیہ کا قول۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں طلب بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، طلب بہت سارے رشتوں کی ہوتی ہے، بہت سارے ریلیشن کی ہوتی ہے، مگر سب سے زیادہ طلب اگر ہمیں کسی رشتے کی ہوتی ہے تو ہمارے پروردگار کا رشتہ، اس لیے کہ سارے رشتے زمین کے اوپر کام آتے ہیں۔ سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، نفس کی رفتار باقی ہے، دلوں کی دھڑکنیں بحال ہیں، نظام حیات قائم ہے، نظام تنفس قائم ہے، تو سارے رشتے کام آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم زمین کے نیچے جائیں گے ہماری زندگی کی ڈور ٹوٹے گی، اس وقت صرف اور صرف ایک ذات کام آتی ہے، وہ ہے صرف ہمارے خدا کی ذات، ہمارے رب کی ذات۔ آپ کے دل میں بھی کبھی حسرت پیدا ہوئی کہ ہم بھی اپنے خدا سے بات کریں؟ آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اپنے پروردگار سے محو گفتگو؟ اللہ سے بات کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، میرے مولا اگر میں تجھ سے بات کرنا چاہوں تو کون سا طریقہ اپناؤں اور کیا کروں؟ اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمائے کہ اے داؤد جب ساری دنیا سو جائے تو تو مصلی بچھا لے۔ علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ عالم ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور میں ان کو سنانے کے لیے کوئی تقریر نہیں کرتا، میرے مخاطب صرف آپ لوگ۔ لطائف اشرفی میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد نے اللہ سے عرض کیا مولا اگر میں تجھ سے بات کرنا چاہوں، تجھ سے کلام کرنا چاہوں، تجھ سے گفتگو کا شرف اور احساس حاصل کرنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رات تاریک ہو جائے، رات کی زلفیں ڈھل جائیں اور رات میں سناٹا طاری ہو جائے تو اس وقت میرا در خالی ہو جاتا ہے، اس وقت تو مصلی بچھا لے، اور مصلی بچھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کہ جب تو نیت باندھے گا نا تو تو نماز نہیں پڑھے گا، نماز کے ساتھ ساتھ تو اپنے پروردگار سے کلام بھی فرمائے گا۔ کبھی اس کا لطف آپ کو ملا ہے؟
اس کا مزہ آپ اس سے پوچھو کہ جو رات میں تھوڑی دیر سو کر کے اور پھر اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے. اور ایک بندہ مومن جب ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان کو جس قدر ٹھنڈک لگتی ہے اسی قدر اللہ جل شانہ سرحد پہ رہ کر کے جہاد کرنے والے مجاہد کا ثواب عطا کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ پانی گرم کرنا پڑے گا. نہیں، اللہ کے نیک بندو، ٹھنڈے پانی سے وضو بناؤ. اگر پانی گرم ہو سکے تو کر لو، جان دینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر نہ مل سکے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اللہ جہاد کرنے والے مجاہد کا ثواب عطا کرے گا. اور سب سے بڑا اعزاز اللہ سے گفتگو کرنے کا اعزاز ہے نا. تو آج اس رات میں اگر آپ بیٹھ کر کے علماء کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ایسا اعزاز ہے، ایسا شرف ہے، ایسا افتخار ہے کہ جو صرف فرشتوں کو حاصل ہوا کرتا ہے. انسانوں میں 1% ہوں گے جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں. اے اللہ کے نیک بندو، آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ حضرت مولانا انوار عزیزی صاحب کی کرم فرمائی کے صدقے میں، ان علماء کی موجودگی کے صدقے میں آج آپ کو احساس حاصل ہو رہا ہے جو احساس انبیاء کو حاصل ہوتا تھا، مرسلین کو حاصل ہوتا تھا، اللہ کے ملائکہ کو حاصل ہوا کرتا تھا. ہم دنیا سے گفتگو کر سکتے ہیں لیکن خدا سے اگر کلام کرنا ہے تو مصلی بچھا کے اور اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اس وقت ہم اپنے خدا سے کلام کریں گے، ہمارا پروردگار ہم سے کلام کرے گا. اس اعتبار سے آپ خوش نصیب ہیں. اور یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کا پروگرام، اس تعلق سے میں صرف 1 سے 2 بات عرض کرتا ہوں. اصلاح کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے نا. کہتے ہیں جب پودا چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو جدھر جھکاؤ جھک جائے گا. ٹھیک ہے، شاخیں جب نازک ہوتی ہیں آپ جدھر اس کو جھکانا چاہو، جس طرف موڑنا چاہو مڑ جاتی ہے. لیکن وہی شاخ جب مضبوط ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، وہ جھکتی نہیں ہے. اور اگر جھکانے کی کوشش کریں گے تو وہ شاخ ٹوٹ جائے گی. عام طور سے ہوتا ہی. بچپن میں ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سارے باپ اور دادا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ ماں کے شکم میں جب بچہ ہوتا ہے نا، اس وقت جب اصلاح کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غوث اعظم کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ غریب نواز کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ سرکار مخدوم اشرف کی چوچوئی کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. ماں کے شکم سے تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے، اس کا اگر سلیقہ سیکھنا ہے، اس کا اگر طریقہ سیکھنا ہے تو کسی اور سے نہ سیکھو، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سے سیکھو. ٹھنڈیوں کی لمبی لمبی راتوں میں جب لمبے لمبے سجدے کرتی تھی، ان کے شکم میں پلے امام حسین لمبے سجدے کا طریقہ سیکھ رہے تھے. میدان کربلا کی تپتی بھی رہتا ہے حضرات، لمبے سجدے بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، مگر جتنا لمبا سجدہ سید الشہداء نے کیا ہے آج تک تاریخ میں کسی نے اتنا لمبا سجدہ نہ کیا. سر رکھا ہے میدان کربلا میں اور سر اٹھے گا میدان قیامت میں. کیا بات حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کا کریں. امام حسین سے زیادہ لمبا سجدہ کسی نے کیا ہے کسی نے؟ ارے کوئی 200 سال، کوئی 300 سال بنو اسرائیل میں 300 سال سجدہ کرنے والے مل جائیں گے. مگر کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ کب پیش آیا؟ ارے 60 ہجری میں پیش آیا. آپ ذرا سوچیں کہ کربلا کا واقعہ 60 اور کون سی ہجری چل رہی؟ 1447 ہجری. کتنے سال گزر گئے؟ کئی سو سال گزر گئے، 1387 سال. اتنا لمبا سجدہ کسی نے کیا؟ یہ لمبا سجدہ کرنے کا سلیقہ حسین نے کہاں سے سیکھا؟ حسین نے لمبا سجدے کرنے کا اگر ہنر سیکھا ہے، سلیقہ سیکھا ہے، شعور سیکھا ہے، شوق ملا ہے، جذبہ ملا ہے، حوصلہ ملا ہے تو سید کائنات حضرت فاطمہ زہرا سے ملا. اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں اس کو برا نہیں مانیں گی، بات ذرا تلخ ہے مگر مبنی بر حقیقت ہے. جب ماں کے شکم میں بچہ پلا ہوتا ہے
3 یا 4 مہینے ہوتے ہیں اس کے جسم کے اندر اللہ روح پیدا کرتا ہے. اس کے کان سنتے بھی ہیں, آنکھیں دیکھتی بھی ہیں, دل محسوس بھی کرتا ہے, عقل اس کی کام کرتی ہے. ایسے وقت میں آپ بچے کو جو سنائیں گی بچہ سنے گا, بچے کو جو سکھائیں گی بچہ سیکھے گا. ہماری مائیں بہنیں کس قدر محتاط ہوتی ہیں, بچے سے کتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ ٹھنڈی چیز اس ڈر سے نہیں کھاتی ہیں کہ کہیں بچے کو سردی نہ ہو, ہے نا. مضر چیزیں نہیں کھاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں پل رہے بچے کو کوئی نقصان پہنچائے. اے اللہ کے نیک بندو, بچے کو جسمانی بیماریوں سے بچانے کے لیے ہماری مائیں اس قدر احتیاط کرتی ہیں, لیکن بچے کی روح بھی تو ہے, اس روح کو بھی تو بچانا. حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے الحقائق فی الحدائق میں ایک بڑا مشہور واقعہ لکھا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے, ان کی ماں انگلی پکڑتی ہے, لے جا کر کے مکتب میں بٹھاتی ہے. استاذ نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ. حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھا, سورہ فاتحہ پڑھا, سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کے 18 پارے تقریباً استاذ کو سنا دی. اب استاذ حیران ہو گیا. ارشاد فرماتے ہیں ان کے استاذ کہ عبد القادر پڑھنے آئے کہ پڑھانے آئے. ظاہر سی بات ہے بھی, اگر کوئی ہمارا شاگرد چھوٹی سی عمر ہو آئے ہماری درسگاہ میں اور ہم کہیں پڑھو بابو قائد بغدادی, ہم کو اگر وہ شرح جامی سنانے لگے تو ہمیں حیرت ہوگی کہ نہیں. استاذ نے بسم اللہ پڑھنے کو کہا, میرے غوث نے 18 پارے سنائے. استاذ حیران ہو گیا, عبد القادر بتاؤ یہ 18 پارے یاد کہاں سے کیا. حضرت سرکار غوث اعظم نے جو پیارا سا جواب دیا تھا نا, کاش آج ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں اگر اس واقعے کو اپنے لوح دل پہ لکھ لینا تو پورا سماج صحیح ہو جائے گا. سماج کا آغاز بچوں سے ہوتا ہے. جب بچے صحیح ہوں گے تو جوان بھی صحیح ہوں گے, اور جب جوان صحیح ہوں گے تو بوڑھے بھی صحیح ہوں گے, ہے نا. بھئی بچے ہوں, اس سے تو سماج شروع ہوتا ہے. سماج کس کو کہتے ہیں؟ سماج کسی چڑیا کا نام ہے. سماج ہمارے اور آپ کے اجتماع اور مجموعے کا نام ہے, جس کا نقطہ آغاز ہمارا بچپن ہے. اگر ہمارا بچپن یہ صالح اور پاکیزہ ہو جائے تو ہماری جوانی بھی پاکیزہ ہوگی, اور ہماری جوانی جب پاکیزہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا بڑھاپا بھی پاکیزہ. حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, استاذ محترم جب میں ماں کے شکم میں تھا میری ماں 18 پارے کی حافظ قرآن. کتنے پارے کی؟ 18 پارے کی حافظ قرآن. اور حال یہ تھا کہ جب کھانا بناتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے, جھاڑو لگایا تو قرآن پڑھا, برتن صاف کیا تو قرآن پڑھا, بستر لگایا تو قرآن پڑھا, جگ رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, چل رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, مشکیزے میں پانی بھر رہی تو قرآن پڑھ رہی ہے. اتنا پڑھا کہ عام انسان پیدا ہوتا ہے تو عام انسان بن کے عبد القادر پیدا ہوا, 18 پارے کا حافظ قرآن بن کے پیدا. کاش ہمارا بیٹا سورہ فاتحہ کا حافظ بن کے پیدا ہوتا تو 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئی. ان کی کرامت ہے, مگر کرامت سے زیادہ ان کے ماں کی تربیت اس میں شامل. کرامت بڑی چیز نہیں ہوا کرتی ہے, ماں کی جب تربیت ہوا کرتی ہے اس وقت کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم کی ماں وہ بھی ولیہ تھی, اتنا قرآن پڑھا کہ جب شہزادہ جلوگر ہوتا ہے تو عام انسان بن کے نہیں, دنیا میں آتا ہے تو حافظ قرآن بن کے آتا ہے. کاش ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں بھی سرکار غوث اعظم کے ماں کے نقش قدم پر چلیں تو سماج کو سدھارنے کے لیے جلسہ کرنا ہی نہ پڑے. میں کہتا ہوں جو قوم دنیا کو سدھارنے کے لیے پیدا ہوئی تھی, آج اسی کو سدھارنے کے لیے اصلاح معاشرہ جلسے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت. یہ سب سے بہترین امت آخر کان میں بالی کب سے پہننے لگے, ہاتھ میں کڑا کب سے پہننے لگے. میں تو کہتا ہوں خالی پائل کی کمی رہے گی, وہ بھی پہن لے مکمل ہو جائے, آدھا ادھورا کیوں. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے,
آپ کو اصلاح کے لیے، آپ کو سدھارنے کے لیے صرف آپ کے گاؤں کا امام کافی ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی توجہ دے دے اور آپ 5 وقت نماز کے پابند ہو جائے، انشاءاللہ تعالی آپ کے نگاہوں میں حیا آ جائے گی، آپ کے نگاہوں میں شرم و حیا کی خوشبو آ جائے گی، اور آپ کا دل ایسا ہو جائے گا اس میں اللہ کی محبت سما جائے گی، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے دنیا کی محبت اس دل میں سما نہیں سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان تھا ہمارے اور آپ کی طرح ہے نا، ایک مجازی عشق میں گرفتار ہو گیا، ایک لڑکی پہ فریفتہ ہوا، لڑکی کے گھر کا طواف کرنے لگا، لڑکی نے کہا بھائی گھر کا چکر نہ لگاؤ، حضرت عمر کا زمانہ ہے، جاؤ مسجد نبوی میں 40 دن با جماعت نماز پڑھ لو حضرت عمر کے پیچھے۔ 40 دن اس شخص نے جب نماز پڑھا، اور نماز پڑھ کر کے جب 40ویں دن وہ مسجد نبوی سے باہر نکلا تو کیا دیکھا گیا کہ اس کی نگاہیں اٹھی نہیں ہوئی تھی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اس کی نظروں میں حیا، نظروں میں تقدس، نظروں میں پاکیزگی۔ اور جب نکلا ہے لڑکی نے پیچھے سے آواز دیا کہ اے میرے عاشق، آج تو جو کہہ دے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان نے بغیر پلٹے ہوئے نگاہوں کو جھکا کر کے ایک جواب دیا تھا، عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھ لی ہے، دل میں عشق مصطفیٰ اور دل میں اللہ کی محبت اس قدر بچ چکی ہے کہ اب اس دل میں غیر اللہ کے محبت کے لیے جگہ ہے۔ کاش ہمارے دل میں بھی نماز کی محبت پیدا ہو جائے، اور جس دن سے ہم نماز کی محبت اپنے دل میں پیدا کر دیے، میں کہتا ہوں اس طرح کی اصلاح جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کریم ہمیں خیر کی توفیق عطا کرے۔ دیکھیں سماج اور معاشرے کی اصلاح ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، سید عالم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ناظر امام حسن بیٹھے ہوئے صدقے کی کھجوریں آئیں، اٹھا کر کے حضرت امام حسن نے کھانا چاہا، میرے آقا نے فرمایا اے حسن اس کھجور کو منہ سے باہر نکال دو، یہ صدقہ ہے اور صدقے کا مال آل رسول پہ حرام ہوتا ہے۔ امام حسن بچے تھے، نہیں سمجھے، کھانا شروع کر دیا، میرے آقا نے ان کے منہ میں انگلی ڈالی اور ڈال کر کے آپ نے کھجوریں باہر نکال دی۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے نا، مگر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت امام حسن کی تربیت فرما کے دنیا کو پیغام دیا کہ آج اگر آپ کا بیٹا ایک حرام لقمہ کھائے گا، بڑے ہونے پہ پوری پلیٹ تلاش کرے گا۔ ہوتا یہی ہے، ہمارے بچے پہلے اماں کی جیب پہ ہاتھ صاف کرتے، ابا کی جیب پہ ہاتھ صاف کر دے، اس کے بعد مرغی سے انڈا، اس کے بعد دربے سے انڈا چراتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے بیچارے پورا بینک لوٹ کر کے سلطانہ ڈاکو بن جاتے ہیں۔ یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سماج کی اصلاح یہ بچوں سے شروع ہوا کرتی ہے۔ بچوں کو اچھی تربیت دیا کرو، بچے جب صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارا سماج صحیح ہوگا، ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بابو اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لو، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز کا شوق جب وہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوں گے تو یہ شوق صرف بچپن میں نہیں رہے گا، انشاءاللہ جوانی میں رہے گا، مرتے دم تک، آخری سانس تک یہ سب چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کی نماز کبھی قضا نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں چلتے چلتے آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ بچوں کی اصلاح اور بچوں کی تربیت میں کبھی بھی کوتاہی نہ کیا کریں۔ ہمارا بچہ اگر اسکول نہیں جاتا ہے تو ہم اس کی کلاس لیتے ہیں، اس کا مواخذہ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، بابو میں 5000 روپے فیس دے رہا ہوں، تم اسکول کیوں نہیں جا رہے؟ مگر کاش ہم کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بھی پوچھ لیں، میرے بیٹے 7 سال کی عمر سے بچوں کے اوپر نماز لازم ہو جاتی ہے، اور حکم ہے شریعت کا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے راضی کیا جائے، نماز پڑھائی جائے، ان کو نماز کی عادت ڈالی جائے۔ آپ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں پوچھیں کہ بابو بغل میں مسجد ہے، نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ اور پوچھیں گے کب؟ جب چچا خود ہی نماز نہیں پڑھتے۔ بچے سے کون پوچھے گا جو نماز پڑھے گا نا؟ اور جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو ہم بچوں سے کیسے پوچھ سکتے؟ اسی لیے قرآن کا اسلوب اصلاح دیکھو، قرآن کا طریقہ اصلاح دیکھو۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس کے بعد اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پتہ یہ چلا اصلاح کا آغاز انسان خود سے شروع کرتا ہے، جب خود صحیح ہو جائے گا
तो उसकी आल और औलाद भी सही हो जाएगी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। गंजे शकर का मतलब होता है शकर का खजाना। उनकी माँ ने उन्हें नमाज की कैसी तरबियत दी? हमारी माएँ सुने, हमारे बाप भी सुने। बचपन की उम्र है, जब बच्चा नमाज पढ़ने खड़ा होता ना तो मुसल्ला पहले माँ पहले बिछा दिया करती। मुसल्ला बिछा करके उसके नीचे शकर की एक पुड़िया डाल देती। बच्चा जब नमाज पढ़ करके फारिग होता तो माँ कहती, बेटे जरा मुसल्ला उलट, तेरे रब ने तेरे लिए तोहफा भेजा। वो मुसल्ला उलटते थे, मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया नजर आती। एक दिन का वाक़या यह है कि माँ काम में मशगूल हो गई और इतना मशगूल हुई कि मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रखना भूल जाती। शकर की पुड़िया नहीं रख पाई। बेटा जब मुसल्ले पर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, माँ का दिल धड़क रहा है, अभी बेटा मुसल्ला उल्टेगा, शकर की पुड़िया नहीं पाएगा, बेटे का दिल टूट जाएगा। मगर माँ भी अल्लाह की वलिया थी। इधर बेटे ने मुसल्ला बिछाया, बगल में माँ ने भी मुसल्ला बिछाया। बेटा भी नमाज पढ़ रहा है, माँ भी नमाज पढ़ रही, और माँ कोशिश करके बेटे की नमाज से पहले नमाज पढ़ के खत्म करती है। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देती है, मौला रोजाना तेरी बंदी रखा करती थी, आज तू अपने दस्ते करम से रोजाना तेरी बंदी रखती थी, आज तू अपने दस्ते करम से रख दे, दस्ते कुदरत से रख दे। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर, हजरत महबूब इलाही की पीर मुर्शिद है, मामूली हस्ती नहीं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफे अजल है, सरकार गरीब नवाज के खलीफा है सिर्फ एक वास्ते से। बाबा फरीद गंजे शकर मुसल्ला उल्टे, और जब उल्टा तो देख के हैरान रह गए। रोजाना शकर की एक पुड़िया और आज मुसल्ला उल्टा है तो शकर का पूरा गोदाम नजर आ रहा है, शकर की पूरी कान नजर आ रही है। हैरान रह गए, अम्मी का दामन पकड़ा, पूछा, अम्मी जान रोजाना शकर की एक पुड़िया मिलती थी, आज शकर का पूरा गोदाम, शकर की पूरी कान, ये कहां से? माँ ने भी हकीकत से पर्दा उठा दिया। इरशाद फरमाया, बेटे रोजाना तेरी माँ रखा करती थी, आज तो जिसके लिए सजदे कर रहा था उस परवरदिगार ने रखा। तेरी माँ के हाथ छोटे हैं, तेरी माँ का खजाना छोटा है, मगर तेरे रब के दस्ते कुदरत बहुत बड़े हैं, उसका खजाना बहुत बड़ा है। आज तेरे रब ने तेरी नमाज को कबूल कर लिया और तेरे नमाज पर उसने अपने कबूलियत की मोहर लगा दी है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर उस वक्त से लेकर के नमाज के ऐसे पाबंद बनाए कि उन्होंने जब लोगों की तरबियत करनी शुरू की तो उन्हीं की तरबियत से पैदा होने वाली अजीम हस्ती है जिसे महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन कहा जाता है। आपने कुछ समझा? आप इस छोटी छोटी बातों को आप कभी गौर किया करें। आपके छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें गिफ्ट दिया करें, उन्हें तोहफे दिया करें, उन्हें आप टॉफी खरीद के दिया करें, चॉकलेट खरीद के, डेयरी मिल्क ला करके, किटकैट ला करके। मेरे बच्चों, आज तुम 5 टाइम की मुकम्मल नमाज पढ़ लो, हम तुम्हें होटल में ले चल करके खाना खिलाएं। काश हमारे अंदर इस तरह का जज्बा पैदा हो जाए। और याद रखें, बच्चों की जब इस तरह से तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह, आज वो खाने की लालच में, बिस्किट के लालच में नमाज पढ़ेंगे, मगर जब दिल लग जाएगा तो अपने खुदा की मोहब्बत में नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह करीम आप सबको खैर की तौफीक अता करे। जो हजरात यहाँ आए और जिन हजरात ने बातें सुनी हैं, अल्लाह उन बातों को उन्हें समझने और कबूल करने और उन पर अमल करने की तौफीक अता करे। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। हम सबको अल्लाह ताला पहले खुद सुधरने की तौफीक अता करे, इसलिए कि हम जब खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे